بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے جو چھینٹیں ہمارے کپڑے یا بدن پر پڑ جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ اسی مسئلہ سے متعلق ایک بھائی کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ استنجا کے وقت جب پانی سے ناپاک جگہ کو دھوتے ہیں تو چھینٹیں بدن پر لگ جاتی ہیں یا کپڑا پر لگ جاتی ہیں، کیا یہ چھینٹیں ناپاک ہیں؟ کیا ان کا دھونا ضروری ہے؟ جب ان چھینٹوں کو دھوتے ہیں تو نئی چھینٹیں بدن کو پھر لگ جاتی ہیں اور پانی سے دھونے کا اور چھینٹیں لگنے کا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، قبل اس کے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں، آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ شرعی مسئلہ مسائل سے متعلق ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ اور چونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ تو خواتین و حضرات، بغیر کسی تاخیر کے ہم اس مسئلہ کا حل کی طرف چلتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ استنجا کرتے وقت یا کسی نجاست کو دھوتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ چھینٹیں زیادہ نہ اڑیں اور دور تک نہ پھیلیں، کیونکہ استنجا کے وقت ناپاک جگہ کی نجاست دھوتے ہیں تو جو چھینٹیں بدن یا کپڑے پر پڑ جاتی ہیں یہ چھینٹیں ناپاک ہیں، ان کا 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ البتہ اگر سب چھینٹیں مل کر ہتھیلی کی گہرائی سے کم ہو تو نہ دھونے کی بھی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی دھو لینا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ پھر ان چھینٹوں کو دھونے کی وجہ سے جو چھینٹیں پڑیں ان کا بھی دھونا ضروری ہے، کیونکہ دوسری مرتبہ کی چھینٹیں بھی نجس یعنی ناپاک ہے، مگر اس میں ذرا سا خفت ہے، اسی لیے 2 مرتبہ دھو لینا کافی ہے۔ اور اسی طرح تیسری مرتبہ کی چھینٹیں بھی نجس اور ناپاک ہیں، مگر اس میں بھی زیادہ خفت ہے، اسی لیے اس کا 1 مرتبہ دھو لینا کافی ہے۔ البتہ چوتھی مرتبہ کی چھینٹیں پاک ہیں، ان کے دھونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ نجاست کے دھونے میں اولاً احتیاط سے کام لیں تاکہ چھینٹیں زیادہ نہ اڑیں۔ مثلاً اونچی جگہ بیٹھ کر دھوئیں، پانی نرم انداز پر ڈالیں اور وہ چھینٹیں جن کا دھونا ضروری ہے وہ ظاہر اور نمایاں ہوں، کیونکہ سوئی کے نوک کے برابر باریک اور غیر نمایاں چھینٹوں کا شرعی اعتبار سے بالکل اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ چھینٹوں کا صرف وسوسہ نہ ہو، کیونکہ وسوسہ کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔